اعتکاف کا مطلب کیا یہ ہے کہ والدین سے اور رشتہ داروں سے، دوستوں سے پردہ کر لیا جائے، ان سے بات تک نہ کی جائے، انسان اپنے فرائض سے بھی غافل ہو جائے، حقوق العباد سے بھی غافل ہو جائے؟ دیکھیں قرآن حکیم میں آتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ آپ جو نا لوگوں سے لا تعلق ہو کہ اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اچھا، تو یہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ مخصوص دن ہوتے ہیں، اور ان مخصوص دنوں میں اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنا ہوتی ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی جی، کہ لا رہبانیت فی الاسلام میں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اس طریقے سے گزار دیں، تو یہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک توازن اور اعتدال کا طریقہ کار جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ 10 دن ہوتے ہیں، تو ان 10 دنوں میں کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک خاتون ہے وہ اپنے گھر میں جو نماز کے لیے اس کی جگہ ہے، تو وہاں وہ اعتکاف کر کے اپنے گھر والوں سے لا تعلق ہو جاتی ہے اور عبادت میں لگی رہتی ہے، لیکن یہ رہبانیت نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا جو اس کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کے، تو مسجد کی چٹائی پہ وہ ادھر لیٹا ہوا ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور وہیں وہ جو ہے نا وہ سو جاتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مخصوص دن ہیں، اور یہ ان مخصوص دنوں میں ہوتی ہیں۔ تو یہ مخصوص دنوں کی عبادت جو ہے اس کو اس طرف لگاتی ہے کہ آپ کا سر جو ہے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے جھکا رہے۔ صحیح۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا ہے وَأَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے آپ کا سر جو ہے وہ نگو رہے۔ تو یہ ایک جو ہے نا توجہ ہے اس طرف کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی جو ہے، اس کی زندگی میں عبادت کے لیے ایک خاص وقت اس کو متعین کرنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ کی عبادت کا طریقہ کار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے متعین کی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اگر کرتا رہے گا تو ظاہر ہے اس کے باطن میں ایک تبدیلی آئے گی۔ کیوں کہ ہم کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو وہ اس کو لگتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ تھپڑ اس کو لگا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ جل جلالہ کا نام اخلاص سے لیں اور اپنے دل کے اوپر اس کی ضرب لگائیں تو اس کا اثر نہ ہو۔ اللہ تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے جو اندر جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب جیسے نبی اسلام کے صحابہ تھے، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت میں رہ کے اپنی ہستی کو ہستی رسول میں فنا کر دیتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صداقت، عدالت، سچائی، یہ ساری خوبیاں ان صحابہ میں جو ہے نا ان کے دل میں پیوست ہو جاتی تھی، اور یہ اسی طریقے سے اس کو ادا کرتے تھے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی تربیت فرمائی ہے۔ اور گویا یہ رنگ رسول میں رنگے جاتے تھے، اور پھر جب یہ بات کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ٹھیک، خوبصورت